گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس مقدس گھڑی میں تشریف لائے، جن مقدس لمحات میں آپ اس خطہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، ان گھڑیوں کو بھی ہزاروں سلام، لاکھوں سلام۔ یعنی وہ گھڑیاں کتنی خوش نصیب ہیں، وہ فضا کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کو رب کریم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ان لمحوں میں ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی نظر عنایت میں وہ کیفیت رب کریم نے رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ عظمت رکھی ہے، وہ تصرف کا گوہر رکھا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یعنی جان میں جان آ گئی، جان میں جان آ گئی۔ جان مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، مگر اس جان میں جان آ جانی بڑی بات ہے۔ اور جان میں جان آنا کیا ہے کہ اس جان میں، اس دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے۔ اگر ہم جسمانی طور پر کتنے بھی صحت یاب ہوں، اگر عشق مصطفیٰ کی دولت نہیں ہے تو ہم زندہ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اور جب عشق مصطفیٰ کی دولت ہمیں مل جائے، پھر ہم زمین کے اوپر رہیں پھر بھی زندہ ہیں، زمین کے اندر جائیں پھر بھی زندہ ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت بن گئی کہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبوت کا کوئی تاج باقی ہوتا تو وہ میں عمر کے سر پہ سجا دیتا۔ اور حضرت عمر کا نام جس علاقے میں لے لیا جائے 36 میل تک شیطان بھاگ جاتا ہے نام سے۔ اور جب آپ خلیفہ تھے، مگر یہ بھی دیکھتے رہیے کہ یہ ملا کہاں سے، میں بات کہاں لانا چاہتا ہوں۔ جب آپ خلیفہ تھے، آپ کے دور میں آپ تشریف لے جا رہے، زمین کو زلزلہ آ گیا، آپ کے ہاتھ میں آگے کوڑا ہوتا تھا، آپ نے زمین پہ کوڑا مارا اور کہا زمین کیا تجھ میں عمر انصاف نہیں کر رہا ہے کہ تجھ ہل رہی ہے، ڈوبج کھا رہی ہے؟ زمین فوراً ساکت ہو گئی، رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ مگر اتنا بڑا مقام عمر کو کہاں سے ملا؟ یہ اسلام لانے سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ اور جب مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں دعا فرما دی، ربا یہ دو عمر ہیں، ابو جہل کا نام ہے عمر، اور کہا یہ دو عمر ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے ربا اس کو میری غلامی میں لگا دیجیے، جو تجھے پسند ہے۔ مگر تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نظر انتخاب تھی وہ اسی عمر کی طرف تھی۔ مگر رب کی بارگاہ میں عرض کی ربا جو تجھے پسند ہے، تو رب نے کہا میرے محبوب جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے وہی تو مجھے پسند ہے۔ تجھے اگر بیت الحرام کو مکہ قبلہ بنانا پسند ہے تو مجھے بھی وہی پسند ہے، جو تیری رضا ہے وہی تو میری رضا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ یہ مقام تو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، وہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، مگر وہ ایک مومن کامل کے لیے پیغام دیتے ہیں، خود ہی تو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا۔ یہ ایک عام ولی اللہ کا محبوب الہی کا مقام ہے، تو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں پیارے تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دشمن تھا اور اتنا بڑا مقام نہیں تھا کہ اتنا اس کی یہ حکومت چلے زمین پر فضاؤں میں ہواؤں میں، مگر جب غلامی مصطفیٰ میں آ گیا تو رب کریم نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جاتا ہے، رب کے محبوب کا ہو جاتا ہے، رب کریم پوری کائنات اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اسی آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، مگر اس اعلیٰ حضرت کے کلام سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کس کو دیکھا، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کس کی زیارت کی؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کہ کلام کرتے 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 رب کی بارگاہ میں رب کے حضور سے کلام آ رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت کے احکام آ رہے ہیں، ادھر سے عرضیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے منصوریاں ہو رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ہے عشق و مستی کا دریا موجزل ہو گیا، تو یادی آ گئی اور عرض کیا رب یارنی، اے پروردگار اپنا جلوہ دکھا دے۔ ربا تیرا کلام اتنا میٹھا ہے، تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے، تیری ذات گرامی کیسی ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھتا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں دکھتا نہیں ہوں، مجھے دیکھنا ناممکن ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ لن ترانی، میں موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی میں دکھتا تو ہوں، میں دکھنے کی قوت تو رکھتا ہوں، مگر موسیٰ تو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لن ترانی، اور یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی مجھے دیکھنا کسی اور کا کام ہے، کسی اور کی طاقت ہے۔ موسیٰ تجھ میں اتنی طاقت نہیں، اتنی سخت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے، مگر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم چونکہ محبت الہی میں خود رفتہ تھے اور رب یارنی، رب یارنی، رب یارنی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ربا اپنا جلوہ دکھا دے، ربا اپنا جلوہ دکھا دے، اپنی زیارت کرا دے، اپنی معراج کرا دے۔ رب کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اب اگر تیرا اتنا اصرار ہے تو میں اپنے جلوے کی ایک تجلی، وہ جلوہ خدا بندی کا اس کو کروڑواں حصہ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک تجلی میں اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ پہاڑ ظاہر ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، بنسبت انسان کی بہت قوت والا ہوتا ہے۔ کہا موسیٰ میں اپنے ایک کرن، ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، فَلِسْتَقَرَّ مَقَامَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پہ یعنی میری تجلی کو، میرے جلوے کو، میرے نور کو برداشت کر گیا تو ممکن ہے کہ تو بھی میرے جلوے کو برداشت کر لے گا۔ تو رب کریم نے جب اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ جو ہے سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم استغراقی حالت میں، یہاں بھی کچھ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے،
نبی بے ہوش نہیں ہوتا ہے. نبی ارے وہ تو بے ہوشوں کو ہوش دینے کے لیے آتا ہے. وہ تو سونے والوں کو جگاتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے. جن کے دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے وہاں ایمان کا اجالا پیدا کرتا ہے. وہ کیسے بے ہوش ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں, دیگر عشق والے اس کے ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ عشق الہی میں محو ہو کر, مستغرق ہو کر استغراقی حالت میں چلے گئے, اور جب استغراقی کیفیت سے واپس آئے تو کہا ربا مجھے معاف کرنا, میں نے اس چیز کا سوال کر دیا جو میری طاقت سے باہر تھی. تو موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کہ اس واقعے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, یہ موسیٰ سے پوچھے. آپ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, وہاں سے انکار آیا, پھر پہاڑ پہ جلوہ فرمایا, پہاڑ برداشت نہ کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن گیا. مگر جب میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر آیا, آپ کا وہ مقام کہ آپ رب کریم کے حضور گئے, تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ, میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. بہترین صورت میں. اور قرآن کہتا ہے کیسے دیکھا؟ یہ دیکھنے کی کیفیت قرآن نے بیان فرمائی, ما زاغ البصر وما طغى. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پہاڑ پر جلوہ برداشت نہ کر سکے, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے ما زاغ البصر وما طغى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کریم کی طرف دیکھنے لگے تو آپ کو جو ہے جھپکا بھی نہیں, جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, جھپکا بھی نہیں, دیکھتے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. اور فرمایا میں نے جب رب کریم کو دیکھا اس انداز میں دیکھا جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ آنکھیں باندھ کر بالکل دیکھتے رہے, اور پھر رب کریم نے فوضا ربی کفہو بین کتفیہ, فوضا یدہو بین کتفیہ, رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. فوجدت بطنہا بین ثدیہ, رب کریم کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کیا, میں نے اپنے سینے کے بیچ میں محسوس کیا. اور پھر کیا ہوا؟ جب رب کریم نے اپنا دست قدرت میری شانوں میں رکھا, میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک پہنچی, تو میرا یہ اس وقت تمام پردے جو تھے وہ پردے ہٹے, اور میں نے روز ازل سے لے کر آخر تک, یعنی پہلے دن سے لے کر آخر دن تک جو کچھ ہو چکا, ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, تمام کو میں نے اپنے ہاتھ پر ایسے ملاحظہ کر لیا, اپنے علم میں ایسے ملاحظہ کر لیا جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ.